أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشگوئی پسر معود کے بارے میں چند ایک پروگرام پیش کیے گئے ہیں۔ مثلاً پیشگوئی پسر معود کا پس منظر، پیشگوئی کی الہامی عبارت۔ پیشگوئی کی الہامی عبارت کے بعد اس پیشگوئی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انکشافات۔ پیشگوئی پسر معود کی الہامی عبارت کے بعد پسر معود کی ولادت تک درمیانی عرصہ کے دوران بعض ابتلاؤں کا ذکر۔ پسر معود کی ولادت اور یہ کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام القائے ربانی کے تحت اپنے بیٹے سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی بطور پسر معود تخصیص کرتے رہے۔ آج کے پروگرام میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ اس پیشگوئی کا پورا ہو جانا اس زمانہ کے لیے اسلام کی صداقت کے ثبوت میں ظاہر ہونے والا ایک عظیم الشان نشان، تازہ، زندہ اور دائمی نشان ہے۔ پیشگوئی پسر معود کی الہامی عبارت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ کیا یہ ایک اتفاقی عمل ہے؟ جبکہ اتفاقات ایسے آسن طریق پر وقوع پذیر نہیں ہوا کرتے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی پیشگوئی ہے۔ مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے بات کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس امر کا ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں واضح رنگ میں فرق کر کے دکھائے۔ پیشگوئی پسر معود کا پورا ہو جانا اس زمانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان ہے۔ یہ روشن ثبوت ہے ہستی باری تعالیٰ کا۔ یہ بین اور واضح ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام میں آج بھی اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں سے محبت رکھتا ہے بلکہ ان کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی اطلاع بھی دیتا ہے۔ یہ عظیم الشان نشان ثبوت ہے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبعین آج بھی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے بہرور ہو رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان نشان ثبوت ہے اسلام کی صداقت کا، اور یہ عظیم الشان نشان ثبوت ہے اس امر واقعہ کی حقیقت کا کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنے دعوی ماہ مہدی و مسیح موعود میں سچے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیشگوئی پسر معود کو کس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان روشن نشان قرار دیا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار بالاختصار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے در پر پڑے ہوئے خصوصی صفات کے حامل ایک عظیم الشان بیٹے کے عطا کیے جانے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ خاکسار ان مذکورہ امور کے ثبوت میں پیشگوئی پسر معود کی چند ایک عبارات پیش کر رہا ہے۔ مثلاً 20 فروری 1886 کی الہامی عبارت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پسر معود کے بارے میں کہا گیا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تو ضرورات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم،
اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے ہاں معمول کے مطابق اولاد پیدا ہوتی ہی رہتی ہے، مگر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پسرے موعود کو اس کی ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی تو پھر جیسا کہ پیش گوئی کی الہامی عبارت میں ظاہر کیا گیا تھا اس طرح وقوع پذیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دنیا میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی ایک لوگوں کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے ہاں اولاد ہو تو صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یکے بعد دیگرے لڑکیاں ہی پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور دنیا میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں لڑکے پیدا ہوں تو جلد یا بدیر جوانی سے قبل ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ اگر زندہ رہیں تو وہ عام سے انسان ہوتے ہیں اور اپنے ماحول سے بیرون کسی اور جگہ بلحاظ اپنی خدمات اور کارہائے نمایاں مشہور و معروف نہیں ہوتے۔ پیشگوئی پسرے موعود کی الہامی عبارت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور شان و شوکت کا اظہار ہو رہا ہے۔ مثلاً اس پیشگوئی میں کہا گیا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ پیشگوئی پسرے موعود کی الہامی عبارت پر کئی ایک اعتراضات کیے گئے۔ پیشگوئی پسرے موعود کی الہامی عبارت کے بعد پسرے موعود کی ولادت تک کے درمیانی عرصہ میں آپ علیہ السلام کو کئی ایک ابتلاؤں سے گزرنا پڑا، مگر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پیشگوئی کی الہامی عبارت کے بعد پسرے موعود کی ولادت تک کے عرصہ میں آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں معترضین کے بڑے آسن رنگ میں جواب دے رہے ہیں۔ نیز یہ کہ آپ علیہ السلام ابتلاؤں میں صبر و استقامت اور استقلال کے انتہائی اعلیٰ مدارج پر قائم نظر آتے ہیں۔ مثلاً آپ علیہ السلام کتاب سبز اشتہار میں الہام الہی کے تحت پسرے موعود کے 9 سالہ میعاد کے اندر پیدا ہونے کے ذکر میں لکھتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدائے عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کر لے۔ اور پھر جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر 12 جنوری 1889 کو پسرے موعود یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 14 مارچ 1914 کو یعنی 24 سال کی عمر میں نظام جماعت احمدیہ کے تحت منصب خلافت پر سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 52 سال تک اس منصب جلیلہ کے تحت کارہائے نمایاں سر انجام دینے کی توفیق بخشی۔ اس تاریخ ساز دور میں پیشگوئی 20 فروری 1886 کی الہامی عبارت میں بیان فرمودہ پسرے موعود کی جملہ خصوصیات و صفات کا آپ کے ذریعہ ظہور ہوا۔ مثلاً کہا گیا تھا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ اس وقت اس صفت کے ضمن میں کتاب ملت کا فدائی صفحہ 74-75 میں سے ایک حوالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کہ سرگودا کے ایک بہت اعلیٰ درجہ کے ڈاکٹر لطیف احمد صاحب بیان کرتے ہیں
ایک دفعہ ایک لیبر لیڈر میرے پاس آئے، وہ ساری دنیا کا دورہ کر کے آئے تھے۔ وہ اپنے سفر کے حالات سنا رہے تھے کہ میں امریکہ کے صدر نکسن سے بھی ملا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے سربراہوں سے بھی ملاقات کی، چوین لائی کو بھی دیکھا۔ ان سب میں ماؤ زیتونگ حیرت انگیز دماغی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس فکر کے بعد اچانک خاموشی چھا گئی۔ اس کی نگاہیں ٹکٹکی باندھے ایک جانب دیکھ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ کانس پر پڑی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر پر ان کی نگاہیں جمی ہیں، جس کو غالباً شروع میں میرے گھر آ کر انہوں نے نوٹ نہیں کیا تھا۔ میں نے ان کی ماہویت توڑتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہ سچ ہے کہ ماؤ زیتونگ عظیم شخصیت ہے، لیکن حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد سے ان کی زندگی میں ایک بار ملاقات ہوئی جس کو تادم آخر نہ بھول سکوں گا۔ اس دماغ کا انسان روئے زمین پر نہ مل سکے گا۔ افسوس، نادر روزگار ہستی بہت جلد ہم سے جدا ہوگی۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔